قدم اللہ 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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک سماجی برائی کے حوالے سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں وضاحت سے حق بات کہنے کی توفیق دے اور لوگوں تک وہ میسج پہنچ جائے اور لوگوں کی اصلاح کا باعث بنے۔ اور وہ موضوع ہمارا جو آج ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے بد کلامی یا بد زبانی یا فحش گوئی، یعنی زبان سے برے کلمات، بری باتیں ادا کرنا، چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو چاہے وہ مذاق سے ہو، دونوں صورتوں میں کیا احکامات ہیں شریعت میں، ان پر ہمیں غور کرنا ہے، اور ان باتوں کا جو شریعت میں ہمیں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی گئی، جن سے ہمیں بچنے کا، کنارہ کشی کرنے کا حکم دیا گیا، ان کا ہمارے معاشرے میں اثر کیا پڑ رہا ہے اور پڑتا ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش گو اور بے غیرت نہیں ہوتا، یعنی اس میں غیرت ہوتی ہے، وہ طعنے نہیں دیتا، اور جب کلام کرتا ہے تو فحش گوئی نہیں کرتا۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ جب بھی ہم قرآن پاک کی آیات سنتے پڑھتے دیکھتے ہیں اور جب بھی ہم تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالتے ہیں، پھر جب ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو بہت تضاد نظر آتا ہے۔ یعنی اتنا پیارا دین، اتنا پیارا کلام، اتنی پیاری مثال اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثالی کردار، اور ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں، ہم کس ٹریک پر ہیں، اس پر بھی ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو ہم پر ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ کی عنایات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم نے صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا ہے، یا ہم صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، یا واقعی ہم میں وہ اوصاف بھی موجود ہیں جو ایک مسلمان میں ہونے چاہیے، جو اللہ کے حبیب نے بیان فرمائے۔ عرب کیسا معاشرہ تھا، کیا کردار تھا ان کا، کیا ان کے اندر اوصاف تھے، کتنی سماجی برائیاں تھیں، گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کا حق دبانا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ایک دوسرے کو طعنے دینا، مظلوم پستا چلا جا رہا ہے اور ظالم بہادر سمجھا جا رہا ہے۔ اس معاشرے میں جہاں ایک جملے کی وجہ سے، ایک کلمے کی وجہ سے، ایک طعنے کی وجہ سے، یا ایک گالی کی وجہ سے جنگیں چھڑ جایا کرتی تھیں، سالوں وہ جنگیں جاری رہتی تھیں، خاندان کے خاندان ان جنگوں میں مارے جاتے تھے، اللہ کے حبیب نے مثال قائم فرمائی اس معاشرے کو جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے پر جان دینے والا بنا دیا۔ جو بدلہ لینے کو بہادری اور غیرت سمجھا کرتے تھے، انہیں بتایا کہ غیرت معاف کر دینا ہے، بہادری معاف کرنا اور درگزر کرنا ہے۔ اور پھر وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنا۔ آج آپ کے سامنے حالات ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، کسی نے کسی سے بد زبانی کر دی اور وہ جھگڑا اتنا بڑھا کہ خدا نخواستہ کبھی کبھی تو ایک دوسرے کی جان تک لینے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک علامت بتائی ہے کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے، گالی دیتا ہے۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ آج یہ معاملہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو بے تکلفی سمجھتے ہیں، پیار محبت سے جس سے فری ہیں اس کو بھی ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں جو نہیں کہنے چاہیے۔
سیلف رسپیکٹ کا، اس لیے نہیں کہ آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، آپ ایک مسلمان کی عزت کر رہے ہیں، آپ ایک انسان کی عزت کر رہے ہیں جس کو اللہ نے قابل احترام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تمام مخلوق کو، اور اس میں سب سے زیادہ جو باعزت ہے زمین پر جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، تو انسانیت کا احترام کریں، اس بات کا خیال رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح حدیث ہے اس معاملے میں، آپ نے فرمایا کہ مومن فحش گوئی کرنے والا، برے کلمے کہنے والا نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سباب المسلمی فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی اللہ کی نافرمانی ہے، وَقِتَالُهُ کفر، اور اس کو قتل کر دینا اللہ کا کفر ہے۔ آپ کے سامنے صورتحال ہے، یہ دیکھیں، ہم ناآشنا ہیں یا ہم جان بوجھ کر توجہ نہیں دیتے، جو بھی سبب ہے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ جب آپ نے یہ سنا اور آپ نے یہ پڑھا کہ اچھا کلمہ کہہ دینا صدقہ ہے، اس سے خیر ملتی ہے، برکت ملتی ہے، پازیٹیو انرجی ملتی ہے، تو اب اس سے اپوزٹ سمجھ لیجئے کہ برے کلمات کہنے سے برکت اٹھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، ملائکہ جو رحمت کے ہمارے گرد حصار بنائے ہوئے ہوتے ہیں، برے کلمات کہنے سے وہ چلے جاتے ہیں۔ وقت کی چونکہ بہت کمی ہے تو میں مختصر اشارہ کروں گی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کافر برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ خاموشی سے سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ایک فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا ہے اسے، آپ کے نامہ اعمال میں اس صبر کرنے اور وہ جو کلمات برے وہ کہہ رہا ہے ان کو چپ کر کے سننے سے اجر لکھا جا رہا ہے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جواب دے دیا تھا تو وہ فرشتہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اب تم نے خود جواب دے دیا تو فرشتہ اٹھ گیا اور میں بھی تمہارے پاس سے اٹھ گیا، تو یہ خیال رکھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب دو لوگ آپس میں زبانی لڑائی کریں، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ برے کلمات کہیں یا ایک دوسرے سے فحش گوئی کریں، تو سب سے زیادہ گناہ گار ابتدا کرنے والا، یعنی جس نے زیادتی کی ہے، جس نے پہل کی ہے، مجرم وہ قرار دیا جائے گا جب تک کہ دوسرا زیادتی نہ کرے۔ پہل کرنے والا گناہ گار ہے، نہ وہ اس کو کچھ ایسا کلمہ یا جملہ کہتا، نہ وہ مشتعل ہو کر اس کو جواب میں کلمہ کہتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اور وضاحت فرما دی کہ کتنا بدبخت ہے، کتنا برا ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ماں باپ پر قربان ہونے والے، ان کا ادب و احترام کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے تھے، وہ تو بہت ہی زیادہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو گالی دے یا اس کے ماں باپ کو گالی دے، وہ پلٹ کر جب بدلہ لے گا تو اس میں پہل کرنے والا ذمہ دار ہوگا کہ اس نے اپنے ماں باپ کے لیے اسے مشتعل کر کے برے کلمات ادا کروائے۔ یہ اصل مقصد ہے کہ انسان برے کلمات کو زبان سے ادا کرنے سے رکے، بلکہ ممکن ہے کسی نے زیادتی کی، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اگر آپ نے معاف کر دیا بہت ممکن ہے کہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے، اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرما دے کہ اس نے تو آگے سے پلٹ کر مجھے کچھ کہا ہی نہیں، وہ بھی تو کہہ سکتا تھا۔ اور اگر اس نے نہ بھی اپنی اصلاح کی تو اللہ کے ہاں تو اجر ملے گا۔ اور ایک ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ کیچڑ پر اگر آپ پتھر ماریں گے، پتھر پھینکیں گے کیچڑ میں، تو آپ کا اپنا ہی دامن خراب ہوگا۔ جو بد کلامی کرنے والا ہے، جو بد زبانی کرنے والا ہے، آپ اس کے لیول تک آ ہی نہیں سکتے، آپ اس کے لیول تک نہیں آ سکتے، تو بہتر ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تو پھر صبر و برداشت کرنے پر اور بدلہ نہ لینے پر اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی بے وجہ، کسی بے قصور کو برا بھلا کہتا ہے یا ایسے کلمات ادا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا رہتا ہے جس نے برائی کی۔ ہم کیوں گناہ گار بنے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیے، مذاق میں بھی کسی کو برا مت کہیں،
کسی کا دل نہ دکھ جائے، کسی کی بے عزتی نہ ہو جائے، کسی کی توہین نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے ارشاد فرمایا جانتے ہو مفلس اور دیوالیہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ شخص ہوگا جس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، بے شمار نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی پر ہاتھ اٹھایا ہوگا، تو جب تک وہ شخص اس کو معاف نہ کر دے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور جب اللہ کے ہاں انصاف کیا جائے گا تو جس نے یہ زیادتیاں کی ہوں گی اس سے لے کر زیادتی جن سے کی گئی انہیں حق دلوایا جائے گا تو بدلے میں اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی معاملہ نہ مکمل ہوا نپٹا تو پھر ان کے گناہوں کا بوجھ یہ شخص اٹھائے گا۔ تو ہمیں اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جسم کے 2 حصے ایسے ہیں اگر وہ سنور جائیں تو سب کچھ درست ہے، پورا جسم سنور گیا، اور اگر وہ بگڑ گئے تو سب کچھ بگڑ گیا، پورا جسم بگڑ گیا۔ اور آپ نے فرمایا خبردار وہ زبان اور دل ہے، یعنی اگر دل اور زبان ہمارے قابو میں ہیں، اگر ان کی اصلاح ہم نے کر لی تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اچھے کلمات اپنے منہ سے نکالیے، اپنے بچوں کو اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی پازیٹیو رکھیں، کیونکہ برے کلمات کہنے سے رحمتیں برکتیں ختم ہوتی ہیں، سکون ختم ہوتا ہے، اور ہمارے بچے بھی برے کلمات ادا کرنا سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بد زبانی بد کلامی سے محفوظ رکھے اور اچھے کلمات ہماری زبان پر جاری رہیں تاکہ مرتے وقت بھی ہمیں اچھے کلمات کہنے کی توفیق ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ اللہ